اور دوسرے کچھ علماء کرام وہ تھے کہ جنہوں نے حدیث کے یہ جو تھے محدثین، یہ حدیث کے الفاظ کو جمع کرتے تھے، اور دیگر علماء کرام تھے کہ جو حدیث کے الفاظ کے ساتھ اب ان کے معانی میں غور و فکر کرتے تھے، اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو دو الگ الگ ٹاپک تھے، ایک تھا حدیث کے الفاظ کو جمع کرنا، اور ایک ہے حدیث میں غور و فکر کر کے اس میں سے مسائل نکالنا۔ تو جو حدیث کے الفاظ کو جمع کر رہے تھے ان کو کہا جاتا ہے محدثین، اور جو حدیث کے الفاظ میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتے تھے ان کو کہا جاتا ہے فقہاء، ان کو کہا جاتا ہے ائمہ۔ اب ان کے بارے میں صرف میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات اس وقت کی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے ہیں، جیسے ابھی تذکرہ آیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اور قریبی شاگردوں میں سے ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو ہے ایک باقاعدہ اپنی کتاب اعلام الموقعین، یہ ان کی مستقل کتاب ہے، انہوں نے یہ علماء کی دو قسموں کے بارے میں ایک بات کہی ہے، اس کو بس میں سنا دیتا ہوں کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا اصل مقصود دعوت اور تبلیغ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سارے عالم میں پہنچانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کا ذمہ دار اپنے بعد آنے والے لوگوں کو بنایا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کا کام ہے جو میرے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی میری ذمہ داری کو نبھانے والے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا علماء امت دو قسم کے ہو گئے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء امت دو قسم میں منقسم ہو گئے، ایک قسم حفاظ حدیث کی جنہوں نے الفاظ حدیث کو پرکھا، صحیح اور موضوع احادیث کو الگ الگ کر کے بتلایا، یہ حضرات امت کے امام اور مقتدا ہیں اور اسلام کے شہسوار ہیں۔ ان حضرات نے دین کی یادگاروں اور اسلام کے قلعوں کی حفاظت اور شریعت کے صاف نہروں کو خراب اور برباد ہونے سے محفوظ رکھا۔ کس نے کیا؟ یہ محدثین۔ آگے فرماتے دوسری قسم فقہائے اسلام اور اصحاب فتاوی کی ہے کہ جن کے فتاوی پر شریعت کا دار و مدار ہے۔ اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد اور حلال اور حرام کے قواعد ترتیب دینے کے لیے منتخب کیا، اور فقہا دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اور فقہاء کرام زمین میں ایسے ہیں جیسے آسمان میں روشن ستارے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں انہی کے ذریعے تاریک رات میں بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے، اور انہی کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی کھانے پینے وغیرہ سے زیادہ ان فقہا کی ضرورت ہے، اور لوگوں پر والدین کی اطاعت سے زیادہ ان فقہا کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے بس اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علماء ہیں جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کی فکر کی، اور دوسرے وہ علماء ہیں جنہوں نے ان جمع کی ہوئی حدیثوں میں سے مسائل کو نکالنے کی فکر کی۔ تو یہ دو طرح کے علماء ہیں۔ اب ان کی کیا خدمات ہیں انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کے بعد کی مجلس میں اسی پر انشاءاللہ